اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات سامعین کرام، جس عنوان پر گفتگو جاری ہے وہ عنوان یہ ہے کہ ہر گناہ کا علاج توبہ کے ساتھ کرنا۔ اسی عنوان کے تحت یہ حدیث اور یہ فصل آ رہی ہے، فصل فی محقرات الذنوب۔ محقرات ذنوب یعنی معمولی چھوٹے سمجھے جانے والے گناہوں کا بیان۔ اس فصل میں آپ ایسی احادیث سماعت فرمائیں گے جن احادیث سے یہ بات معلوم ہوگی اور یہ بات ثابت ہوگی کہ بہت سے ایسے گناہ جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، وہی گناہ بڑے خطرناک اور تباہ کن ہوتے ہیں۔ آنے والی روایات اور احادیث سے یہ باتیں معلوم ہوں گی۔ بہرحال آئیے الجامع لشعب الایمان للبیہقی کی حدیث نمبر 7258 کا آغاز کرتے ہیں، لیکن واضح رہے کہ یہ درس و تدریس کا سلسلہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کی زیر اہتمام جاری و ساری ہے۔ حدیث نمبر 7258، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بے شک تم لوگ کچھ ایسے اعمال کرتے ہو، کچھ ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک تر ہوتے ہیں، یعنی تم کچھ ایسے کام کرتے ہو جنہیں تم بہت معمولی سمجھتے ہو اور انہیں اہمیت نہیں دیتے ہو ان کاموں کو کرتے وقت، مگر حال یہ ہے کہ وہ کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم عہد رسول میں مہلکات میں شمار کرتے تھے، یعنی خطرناک کام سمجھتے تھے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے صحیح میں ابو الولید سے۔ حدیث نمبر 7259، حضرت عبادہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ کچھ ایسے امور کا ارتکاب کرتے ہو، کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے کام کرتے ہو جو کہ تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک تر ہوتے ہیں، یعنی انتہائی معمولی ہوتے ہیں تمہاری نظر میں، حالانکہ ہم لوگ ان امور کو، ان کاموں کو مہلکات میں شمار کرتے تھے، یعنی تباہ کرنے والے اعمال میں شمار کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ اقدس میں۔ روایت نمبر 7261، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے،
وہ حدیث بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بچانا اپنے آپ کو معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے، بے شک اللہ کے ہاں ان کے بارے میں، یعنی وہ گناہ جو معمولی سمجھے جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی سوال کرنے والا ذمہ دار فرشتہ مقرر ہے۔ تو وہ گناہ جنہیں آج لوگ معمولی سمجھتے ہیں اور چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ ان گناہوں کے بارے میں سوال کرنے والا ذمہ دار فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ حدیث نمبر 7262، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ محقرات یعنی معمولی سمجھے جانے والے گناہوں کی مثال یوں ہے جیسے کچھ لوگ سفر میں ہوں اور وہ میدان میں چھوڑ دیے جائیں، ان کے پاس ان کا کھانا ہو، جس کھانا کو انہیں آگ پر تیار کرنا ہو، جو کھانا آگ کے بغیر نہ ہو سکے، تو وہ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں وغیرہ جمع کرنے کے لیے پھیل جائیں۔ کوئی اپلا لائے تو کوئی ہڈی لے آئے، کوئی لکڑی لے آئے، حتیٰ کہ وہ اس طرح وہ سامان جمع کر لیں جن سے وہ اپنا کھانا تیار کر سکیں۔ فرمایا کہ اسی طرح ہوتے ہیں صاحب محقرات، جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، گناہ بھی کر لیتے ہیں، اور وہ اس طرح کے اعمال جمع کر لیتے ہیں جو ان کو منہ کے بل جہنم میں گرا دیتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے ایک ایک کر کے اتنی لکڑیاں جمع ہو جاتی ہیں کہ وہ آگ جلا کر روٹیاں پکا لیتے ہیں، اسی طرح چھوٹے گناہوں پر مواخذہ ہو تو وہ بھی ہلاک کر سکتے ہیں، تباہ کر سکتے ہیں۔ روایت نمبر 7263، یہ حدیث بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان مایوس ہو چکا ہے اس بات سے کہ سرزمین عرب میں بتوں کی عبادت کی جائے، لیکن وہ عنقریب خوش ہو جائے گا، یعنی شیطان عنقریب خوش ہو جائے گا تم لوگوں سے اس کے بغیر بھی، بتوں کی پوجا کے بغیر بھی تم سے خوش ہو جائے گا، محقرات کے ساتھ، اور یہی محقرات مہلکات ہوں گے قیامت کے دن۔ لہٰذا جس قدر استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، مظالم سے بچو، بے شک قیامت کے دن ایک انسان نیکیاں لے کر آئے گا اور وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ اس کی ان اعمال کی وجہ سے نجات ہو جائے گی، مگر ہمیشہ کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا ہو کر کہتا رہے گا، اے میرے رب، تیرے فلاں بندے نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکی اس کے اعمال نامے سے مٹا کر کم کر دو۔ حضور نے فرمایا،
ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا، حالت یہ بنے گی کہ اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہ رہے گی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگ سفر میں کسی میدان میں اتریں، ان کے پاس لکڑیاں نہ ہوں، لہٰذا لوگ لکڑیاں جمع کرنے لگ جائیں اور کچھ دیر نہ کریں، فوراً لکڑیاں جمع کر لیں اور کھانا تیار کر لیں۔ جو وہ ارادہ کریں، فرمایا اسی طرح گناہ ہے۔ اسی طرح گناہ ہے کہ جس طرح تھوڑی تھوڑی لکڑی کر کے جمع کی گئی اور اس سے کھانا تیار ہو گیا، اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہوں پر مواخذہ ہو تو وہ بھی آدمی کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ روایت نمبر 7264، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس سرزمین پر اس کی عبادت کی جائے۔ شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس سرزمین پر یعنی سرزمین عرب پر اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن وہ تم سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا ان اعمال کے ساتھ جنہیں تم حقیر اور معمولی سمجھتے ہو۔ روایت نمبر 7265، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ان اعمال کو حقیر اور بے وزن کر دینے والے اعمال سے، بے شک وہ تمہارے خلاف شمار کیے جاتے ہیں اور تمہارے خلاف لائے جائیں گے۔ اسی طرح یہ روایت موقوف آئی ہے، یعنی صحابی تک پہنچتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی ہے۔ حدیث نمبر 7266، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ایک آدمی نیکی کا عمل کرتا ہے اور اسی نیکی پر آسرا کرتا ہے، اور محقرات یعنی معمولی چھوٹے سمجھے جانے والے اعمال بھی وہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس آ جاتا ہے اور ان اعمال نے، وہی معمولی سمجھے جانے والے گناہ نے اس کو خطرے میں ڈال دیا ہوتا ہے۔ ایک آدمی برائی کے عمل کرتا ہے اور اسی میں غرق رہتا ہے، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے تو خطرے سے باہر امن والا ہوتا ہے۔ روایت نمبر 7267، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچاؤ تم اپنے آپ کو محقرات گناہوں سے، ان گناہوں سے جو چھوٹے سمجھے جاتے ہیں۔ محقرات گناہوں کی مثال، چھوٹے سمجھے جانے والے گناہوں کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جو کسی وادی کے اندر اتریں اور ایک آدمی ایک لکڑی لے آئے، دوسرا دوسری لے آئے، حتیٰ کہ اتنی لکڑیاں جمع کر لیں جن سے ان کا کھانا پک جائے،
بے شک محقرات گناہ پر بھی بندہ سے مواخذہ ہو تو یہ محقرات گناہ چھوٹے گناہ بھی ہلاک کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ روایت نمبر 7268، قیس بن سعد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کبیرہ گناہ استغفار کے ساتھ کبیرہ نہیں ہے، اور صغیرہ گناہ اصرار کے ساتھ صغیرہ نہیں ہے، یعنی بعض گناہ جو چھوٹے سمجھے جاتے ہیں مگر اس پر اصرار ہو، اسے بار بار کیا جائے تو پھر وہ صغائر نہیں رہتے بلکہ کبائر بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ روایت نمبر 7269، حضرت سری سختی کہتے تھے کہ میں نے دیکھا بعض حکماء کی کتاب میں کہا گیا تھا کہ قلیل حکمت و دانائی، یعنی تھوڑی حکمت اور تھوڑا علم بہت نفع دینے والی چیز ہوتی ہے، اور قلیل سچائی کثیر ثواب درستی والی ہوتی ہے، اور قلیل جہل یعنی تھوڑی سی نادانی بہت نقصان دہ ہوتی ہے، اور قلیل اصرار یعنی گناہ پر تھوڑا سا اصرار کرنا بھی بہت سزا کا باعث ہوتا ہے۔ روایت نمبر 7270، حضرت قتادہ سے روایت ہے، مشہور تابعی ہیں، بہت بڑے علم کے مالک تھے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، شر سے الگ رہ، برائی سے الگ رہ، جیسے وہ تم سے دور ہے۔ بے شک شر کو ہی پیدا کرتا ہے، یعنی برائی سے برائی ہی پیدا ہوا کرتی ہے۔ روایت نمبر 7271، امام اوزاعی کہتے ہیں کہ میں نے سنا بلال بن سعد سے، وہ کہتے تھے، بلال بن سعد کہتے تھے کہ تمہارے تارک دنیا کی رغبت رکھنے والے ہیں، یعنی بلال بن سعد کہا کرتے تھے کہ دنیا میں جو تارک دنیا بنتے ہیں، زاہد بنتے ہیں، اور لوگ انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تارک دنیا ہیں، دنیا سے الگ تھلگ ہیں، بلال بن سعد کہتے ہیں تمہارے تارک دنیا کی رغبت کرنے والے ہیں، بظاہر تو نظر آتا ہے کہ وہ تارک دنیا ہیں، دنیا سے الگ تھلگ ہیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی رغبت رکھنے والے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ تمہارے سعی کرنے والے، کوشش کرنے والے کوشش میں کوتاہی اور کمی کرنے والے ہیں، یعنی تمہارے اندر جو مجاہد ہیں، کوشاں ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ان کی کوشش میں کمی ہے۔ تمہارے عمل کرنے والے یعنی عاملین جہالت کا شکار ہیں، تم میں جو عمل کرنے والے ہیں حال یہ ہے کہ وہ نادان ہیں، اور تمہارے جاہل وہ بے علم فریب خوردہ ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ روایت نمبر 7272، یونس بن سمعان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں
مدینے میں سال بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چھوڑ کر جانے میں کوئی چیز مانے نہیں تھی سوائے مسائل پوچھنے کے۔ یعنی سال بھر میں حضور کے ساتھ رہا اور حضور کے پاس سے جا سکتا تھا، مگر اس وجہ سے نہیں گیا، ساتھ رہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتا رہوں۔ بے شک ہم میں سے ایک آدمی جب ہجرت کرتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جانے لگتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے نفس میں، جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے ڈر لگے، اس پر کوئی آگاہ نہ ہو جائے۔ اس حدیث کو مسلم نے نقل کیا ہے ابن مہدی کی حدیث سے، انہوں نے معاویہ سے۔ حدیث نمبر 7273، یہ حدیث بھی حضرت یونس بن سمعان سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیا کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو پسند نہ کرے کہ وہ لوگوں کے علم میں آئے۔ تو نیکی تو اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ کیا ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، وہ گناہ کا کام ہے۔ جس کام کے بارے میں تو نہ چاہے، پسند نہ کرے کہ وہ کام لوگوں کے علم میں آئے، وہ گناہ ہے۔ روایت نمبر، حدیث نمبر 7274، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی تمنا اور آرزو کرے تو اسے چاہیے کہ وہ سوچ لے کہ وہ کس چیز کی آرزو کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ اس کی کون سی آرزو لکھی جائے گی۔ روایت نمبر 7276، اعمش روایت کرتے ہیں ابو سفیان سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے شیوخ سے، انہوں نے سلیمان سے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کو یاد کرو اپنے ارادے کے وقت، یعنی جب کسی کام کا ارادہ کرو تو اپنے رب کو یاد کرو، اور اپنے حکم اور فیصلے کے وقت، یعنی جب آپ کوئی فیصلہ کرو تو اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کرو۔ روایت نمبر 7277، ابو وائل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گناہ دلوں میں کھٹکا کرنے والا ہوتا ہے، تو کوئی چیز دل میں، کوئی عمل دل میں کھٹکنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ گناہ دلوں میں کھٹکا کرنے والا ہوتا ہے، جب تم میں سے کسی کے دل میں کوئی چیز کھٹکا پیدا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ کام کو چھوڑ دے۔
امام بیہقی نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ جو چیز تیرے سینے میں شک اور بے چینی پیدا کرے، اس پر تمہارا دل مطمئن نہ ہو، اسے تم چھوڑ دو۔ روایت نمبر 7278۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، بچو ہر اس ارادے سے جو گناہ کرنے سے قبل ہوتا ہے، بے شک گناہ کرنے سے پہلے کا ارادہ گناہ کا آغاز ہے جو ظاہر کرتا ہے، اور تم اپنی خلوتوں میں، اپنی تنہائیوں میں اللہ سے غافل ہو جاتے ہو۔ روایت نمبر 7279۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو اپنے وہم و ارادے پر رک جاتا ہے، کیونکہ کوئی ایک بھی اس وقت تک کوئی عمل نہیں کرتا جب تک اس کا قصد و ارادہ نہیں کر لیتا۔ اگر وہ عمل اللہ کی رضا کا ہے تو جاری رہتا ہے عمل کرنے میں، اگر وہ غیر اللہ کے لیے ہے تو رک جاتا ہے۔ روایت نمبر 7280۔ مصعب بن عثمان کہتے ہیں کہ سلیمان بن یسار بڑے خوبصورت آدمی تھے۔ ان کے پاس ایک عورت آئی، ان سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کو کہا، مگر سلیمان بن یسار ایسا کرنے سے رک گئے اور اس کو منع کر دیا۔ تو اس عورت نے کہا، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں رسوا کر دوں گی۔ سلیمان بن یسار اس کو وہیں گھر میں چھوڑ کر باہر نکل گئے اور اس سے بھاگ گئے۔ سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، گویا کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں آپ یوسف ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں میں یوسف ہوں، جی ہاں میں یوسف ہوں۔ روایت نمبر 7281۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آسان حساب والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے اعمال کا محاسبہ کیا ہوگا، اپنے کاموں کا حساب لیا ہوگا، اور اپنے گناہ کے خیالوں کے وقت رک گئے ہوں گے اور سوچا ہوگا، اور اپنے اعمال سے پہلے بھی رک کر سوچا ہوگا۔ اگر ان کے اعمال ان کے فائدے کے تھے تو ان کو جاری رکھا تھا، اگر وہ ان کے نقصان والے تھے تو ان سے رک گئے تھے۔ ایسے لوگوں کا معاملہ قیامت کے دن آسان ہوگا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں البتہ قیامت کے دن کا معاملہ ان لوگوں پر مشکل ہوگا جنہوں نے معاملے کا اندازہ کیا ہوگا دنیا میں،
اور بغیر محاسبہ کے لیا ہوگا، وہ لوگ پائیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ اس نے تو ان کے ذرے ذرے برابر کو بھی گن کر محفوظ رکھا ہوگا۔ پھر حضرت حسن نے اس آیت کی تلاوت کی، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها۔ ما لہذا الکتاب، اس نام اعمال کی کیا شان ہے کہ اس نے نہ کسی چھوٹی بات کو چھوڑی ہے اور نہ بڑی بات کو، مگر اس نے سب کو محفوظ کر لیا ہے، ریکارڈ کر لیا ہے۔ آج کا درس حدیث نمبر 7281 پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔